الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قابل احترام پریس کلب کوئٹہ کی صحافی حضرات، جمعیت علماء اسلام کے اکابر، اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اس کے خلاف جمعیت علماء اسلام عرصہ تقریباً 4 سال سے ایک تحریک چلا رہی ہے، جس کا آغاز ہم نے اکیلا ہی کیا تھا 2018 کے الیکشن کی دوسرے دن بعد، یعنی 18 میں الیکشن ہوا تھا، اور 2 دن بعد ہم نے اس ناروا عمل کے خلاف، اس دھوکہ بازی اور فراڈ پر مشتمل عمل کے خلاف، قوم کے ساتھ دھوکہ بازی کے خلاف تحریک کا آغاز کیا ہمارے قائد نے، تاکہ قوم کو آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق مل سکے، اور ان کی ووٹ پہ، ان کی رائے پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اور پھر اس تحریک نے مسلسل 15 ملین مارچ کیے تھرو آؤٹ پاکستان، جس میں کوئٹہ اور نصیر آباد میں، ہماری جو بلوچستان کی صوبے میں دو مارچ شامل تھے، لورلائی۔ اور اس کے بعد پھر قیادت نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک آزادی مارچ کریں گے اس نااہل، سلیکٹڈ، بد اخلاق، غیر مہذب حکومت کے خلاف۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا آزادی مارچ ہوا، اور پورا 15 روز لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام اسلام آباد میں احتجاج پہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی، اور جب سارے سیاسی جماعتیں قائل ہوئی کہ آپ کی تحریک درست ہے، آپ کی بات درست ہے، واقعتاً 2018 میں الیکشن نہیں کچھ اور ہوا، تو پھر ان کو ہماری قیادت نے دعوت دی کہ جب بات ہماری درست ہے تو آپ ہمارے صفوں میں شامل ہوں۔ اور اس طرح وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور پی ڈی ایم کے نام سے ایک سیاسی اتحاد بنا، جس کی سربراہی ہماری قیادت کو ملی۔ اور پھر مسلسل عرصہ 1.5 سال سے پی ڈی ایم کی زیر اہتمام وہ احتجاجی تحریک جو ہم نے اکیلا شروع کیا تھا، پھر وہ پی ڈی ایم کی طرف سے چلتا رہا، اور اس کو عوام کی بھرپور حمایت اور تائید حاصل رہی۔ اور پھر مشترکہ طور پر فیصلہ ہوا کہ اب ہم ایک اور مارچ کریں گے، لیکن اس مارچ کا نام ہوگا مہنگائی مارچ۔ چنانچہ اس کے لیے قیادت نے، پی ڈی ایم کی قیادت نے 23 مارچ کی تاریخ مقرر کی، اور ساتھ میں اور بات چیت بھی چلتی رہی، اور طریقوں سے بھی حکومت کو رخصت کرنے کا اور اس ملک کی عوام کو اس حکومت سے نجات دلانے کی تدبیریں ہوتی رہی، جس میں ایک آپشن تحریک عدم اعتماد بھی تھا، اور اس پر قیادت متفق ہوئی، اور تحریک عدم اعتماد جمع ہوا۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اگر یہ سیاسی لوگ ہوتے، یا ان کی کوئی سیاسی تربیت ہوتی، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کی کوئی اخلاقی تربیت ہوتی، تو شاید یہ زبان، اس طرح کا گفتگو، جس کو دنیا کا کوئی مہذب شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ انہوں نے شروع کی۔
حالانکہ تحریک عدم اعتماد اس سے پہلے بھی آتی رہی، صوبوں میں بھی آتی رہی. بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی. ایک قانون ہے، ایک حق ہے اپوزیشن کا، پارلیمان کا، ایک پارلیمانی جنگ ہوتی ہے. اس وقت بھی تحریک عدم اعتماد ہوا. حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اپوزیشن نے ان کو رخصت کرنے کی کوشش کی، دونوں طرف سے محنت اور جدوجہد ہوا، اور بالآخر تحریک عدم اعتماد اس وقت ناکام ہوئی 12 ووٹوں سے. خیر خیریت تھی. لیکن چونکہ یہ نہ سیاسی لوگ ہیں، نہ مہذب لوگ ہیں، نہ اخلاقیات کا ان کو کوئی علم ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ سیاسی راستے سے، جمہوری جدوجہد سے، جمہوری راستے سے، ووٹ کے راستے سے حکومت میں آئے نہیں، کسی اور راستے سے آئے تھے. اس لیے ان کو ہر چیز عجوبہ لگتی ہے. تحریک عدم اعتماد بھی ان کو عجوبہ لگا. کبھی کچھ کہنے لگے، کبھی کچھ کہنے لگے، جو منہ میں آیا بولتے گئے. اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم 10 لاکھ لوگ اکٹھا کریں گے. کیوں ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی؟ اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے 10 لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے تاکہ ان زندہ ضمیر MNAs کو روک سکیں جو ہمارے خلاف ووٹ دیں گے. اس طرح کی حالات نہ کبھی پیدا کیے کسی نے، نہ یہ کوئی سیاسی اور پارلیمانی روایت ہے کہ جی آپ اس دن جلسہ رکھیں. آپ جلسے ضرور کریں، جائیں عوام میں جلسے کریں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہرحال چونکہ ہمارا مہنگائی مارچ بہت پہلے کا فیصلہ تھا قیادت کا، اس لیے ہماری قیادت نے بھی اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے اعلان کیا. اور 23 مارچ کو جس طرح ملک کی باقی صوبوں سے لوگ نکلیں گے، ہر قصبے سے، ہر شہر اور ہر ضلع سے، اسی طرح ہم نے آج جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان کی مجلس عاملہ کا اجلاس کیا. صوبائی امیر اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے حاضر اور شریک نہ ہو سکے، تو باقی صوبائی قیادت نے اجلاس کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ قیادت کی آواز پر بلوچستان کی ہر ضلع سے ہزاروں لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے ان کی ہدایت کے مطابق. یہ روانگی 23 تاریخ کو ہوگی علاقوں سے، مختلف علاقوں سے، اور یہ سفر کرتے کرتے ہم قیادت کی ہدایت کے مطابق 25 مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے. تو ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہماری بھرپور تیاری شروع ہے، اور آج کے بعد ہم نے اپنی تمام اضلاع کی جماعتوں کو اور PDM کی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اتحاد میں شامل، ان سے بھی ہم نے درخواست کی کہ وہ بھی اپنی پارٹی لیول پہ تیاری شروع کریں. اور ہم نے اپنی تمام اضلاع کی تنظیموں کو ہدایت کی ہے کہ بھرپور طریقے سے بیداری کا لہر چلائیں، گھر گھر جائیں، گاؤں گاؤں جائیں، اور بلوچستان کی غیرت مند لوگوں کو جگائیں اس نااہل، سلیکٹڈ، بد اخلاق، بد زبان حکومت کے خلاف اس جہاد میں حصہ لیں، اس جنگ میں شریک ہوں، اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہم انجام تک پہنچائیں گے. اور اس لیے آپ کو بھی تکلیف دی تاکہ ہماری اس آواز کو، ہماری اس جدوجہد کو آپ بلوچستان کی عوام تک، پاکستان کی عوام تک پہنچائیں. بہت شکریہ.